میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے۔ آج آپ ناول سبیل کے سیکنڈ پارٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بکھرے بال اور بخار میں بھنکتی وہ مکمل طور پر فارس کے رحم و کرم پر تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اس کی پیشانی دبانے لگا۔ وہ اپنے اس رویے پر خود بھی حیران تھا۔ میں کیوں اس کی تکلیف پر الجھنے لگا ہوں؟ کیا مجھے اچھی لگنے لگی ہے یا بابا کو شکایت کا موقع نہ دینے پر خوفزدہ ہوں؟ فارس سوچوں میں گم بستر کے سہانے پر ٹکا اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کبھی سردی سے کانپتی، تو کبھی پسینے میں بھیگنے لگتی، تو کبھی لحاف کو جھٹک دیتی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز بخار میں بڑبڑاتی ہوئی تو وہ فوراً پوچھنے لگا، ہادیہ پانی پیو گی؟ تھوڑا سا پانی پی لو، شاید بخار کی حدت کم پڑ جائے۔ وہ آنکھیں موندے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ فارس پاس بیٹھا اس کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، گھنے ریشمی سیاہ بال، پنکھڑی گلاب ہونٹ جو اس وقت خشک ہو رہے تھے، بے داغ کتابی ملائم چہرہ، بڑی روشن آنکھیں اور گھنی پلکوں کی جھالر اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اس قدر حسین نوجوان دوشیزہ کو آخر بابر نے طلاق کیوں دی؟ یہ سوال فارس کو آئے دن ستاتا رہتا تھا۔ شاید اس کی خوبصورتی کی بنا پر وہ اسے دوبارہ واپس لینا چاہتا ہے۔ کیا یہ بد کردار تھی؟ یہ سوچ آتے ہی فارس کی ہمت جواب دے گئی۔ آگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ اضطرابی بڑھنے لگی۔ آخر یہ بد کردار ہوتی تو میرے منع کرنے پر کیوں فرما برداری دکھاتی؟ اس نے تو ایک مرتبہ بھی بابر کے ساتھ رابطہ کی کوشش نہیں کی اور نہ گھر کے چار دیواری سے باہر نکلی، پر یہ میرے ساتھ اکیلی کیوں نہیں رہنا چاہتی، جبکہ لڑکیاں تو شوہر کے ساتھ تنہائی کی دل دادہ ہوتی ہیں؟ کیا یہ بابر کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، جس کی بنا پر اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور اسے غصے میں طلاق دے ڈالی؟ فارس ٹکٹکی باندھے سوچوں میں گم ہادیہ کے چہرے کا طواف کرنے میں اس قدر محب تھا کہ اس کی گراہ پر چونک اٹھا۔ ہادیہ کیا ہوا؟ اٹھو، ہمت کرو، پانی پی لو۔ فارس نے اسے سہارا دے کر بستر پر دو تکیوں سے ٹیک لگوا کر بٹھا دیا اور پاس پڑی پانی کی چھوٹی بوتل سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شدید نکاہت زیادہ ہادیہ نے بامشکل چند گھونٹ پانی حلق سے نیچے اتارا اور پیالہ فارس کی طرف بڑھا دیا۔ ہادیہ، تمہیں یہ سارا پیالہ خالی کرنا ہے، ہمت کرو، شاباش، بخار میں پانی بہت مفید ہے۔ وہ نرمی سے اس کی پیٹ سلانے لگا۔ فارس کے اصرار پر وہ مزید دو گھونٹ پی کر دوبارہ لیٹ گئی۔ تم پھل کھاؤ گی؟ کینو یا سیب لے آؤں؟ وہ نفی میں گردن جھٹک کر آنکھیں موند گئی۔ فارس نے اس کے اطراف لحاف درست کر کے پھلایا اور خود صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی بگڑتی صحت پریشان کن تھی۔ میرے خیال میں امی بابا کو بتا دیتا ہوں، ورنہ انہوں نے میری چترور کر دینی ہے۔ میرے خیال میں وہ فی الحال رہنے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کل صبح تک اس کی طبیعت خود ہی سنبھل جائے تو پھر بتا دوں گا۔ نہ جانے یہ دم ایک اتنی لاغر کیوں ہو گئی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، شاید میرے ساتھ نکاح پر پچھتا رہی ہے۔ منفی سوچیں فارس کو دوبارہ جکڑنے لگی۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا تو بابر کی کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی۔ کچھ سوچ کر فارس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ صبح اسے سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ بستر پر بخار میں پھنکتی لڑکی کو دیکھا جو کراہتے ہوئے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نہ جانے اتنی طویل رات کیسے کٹے گی۔ چاروں نچار دوبارہ بستر کی طرف پلٹ آیا۔ ہادیہ، میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، شاید کچھ آرام ملے، اٹھو، شاباش۔ فارس نے بستر سے مہلک دراز پر پڑی میڈیسن کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ مطلوبہ ایک ٹیبلٹ نکال کر رکھی اور سہارا دے کر اسے اٹھانے لگا۔ ہادیہ، ہوش میں آؤ، دھیان سے گر نہ جانا۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے مسلسل حفاظتی اقدامات دے رہا تھا۔ میرا جی متلا رہا ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بستر سے اتر کر لڑکھڑانے لگی۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ اس ماں کی لڑکی کو اپنے بازوں کے حصار میں لیے غسل خانے تک پہنچا ہی تھا جو بھاگ کر اکائیاں کرنے لگی۔ فارس، تجھے شادی تاخیر سے کرنے کی خوب سزا مل رہی ہے، اب رات بھر جاگ کر تیمارداری میں لگا رہ۔ ہائے بابا جان، مجھے کدھر پھنسا دیا ہے۔ فارس شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ رت جگہ سے زیادہ بابا کی فکر نے دھو ڈالا۔ نہ ہادیہ کو نظر انداز کر سکتا تھا اور نہ چھوڑ سکتا تھا۔ شاید ابکائیوں کے بعد وہ چہرے کو پانی کے چھٹے مار کر پلٹی تو اس نے دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور بستر پر لا بٹھایا۔ تمہارا صرف جی متلا رہا ہے، کہ تو نہیں آ رہی نا؟ بخار کی شدت کم ہوگی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی لیٹ جاؤ، میں ادھر ہی تمہارے پاس۔ وہ خاموشی سے بستر پر دراز ہو گئی۔ فارس بھی جیکٹ اتار کر اس کے سہانے بیٹھ گیا۔ یہ تم بال باندھ لو، بار بار الجھ رہے ہیں۔ فارس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پیشانی سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ حارث کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور الجھے بالوں کو دوبارہ ہاتھوں کی مدد سے سمیٹ کر الجھی سی چوٹی بنا کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔
تم نے 4 گھنٹے قبل میڈیسن لی تھی، اب دوبارہ کھا لو، شاید درد میں جلدی آرام آ جائے۔ نہیں، میرا جی نہیں جا رہا، بس آواز میں بھول کر وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی، جبکہ فارس کو رات آنکھوں میں کٹتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کب وہ گہری نیند میں چلی گئی اور فارس بھی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ آنکھ رات 3 بجے کھلی تو گردن میں کھچاؤ محسوس ہوا۔ شدید ٹھنڈ میں جسم کا اوپری حصہ سرد تھا، جبکہ ٹانگیں لحاف کے اندر ہونے کی بنا پر بچ گئیں، اور دور بھاگنے والی ہستی بھی اس کے بازوؤں کو جکڑے سو رہی تھی۔ کچھ دیر اسی بے خبر کی مضبوطی دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ سوتے میں کتنی معصوم بھولی والی لگتی ہے، اور جب زبان چلاتی ہے تو گویا مخاطب کو چلا کر پھسم ہی کر ڈالے گی۔ نرمی سے اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے نکالا تو وہ ہلکا سے کسمسائی، جبکہ تھکن زدہ فارس نے تگڑی انگڑائی لے کر اس کے چاروں طرف لحاف لپیٹا اور سا خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ میرا لال آیا ہے ماں صدقے، ماں واری۔ رضیہ بیگم عبدالنافع کو چٹاک چٹاک چوم رہی تھی۔ خالہ جان، اس کو آپ سب کی اس قدر عادت ہو چکی ہے کہ رات بھر روتا رہا۔ ہم دنوں نے ہر جتن کر لیا تھا، مگر نہ یہ دودھ پی رہا تھا اور نہ سو رہا تھا۔ صبح رت جگہ کم مارا داستان غم اپنی ساس کے گوشگوار کر رہا تھا۔ کوئی نہیں، میرا شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا تم بیٹھو نا، رضیہ بیگم نے اشک بار آنکھوں سے سبحان کو بولا۔ سبحان کی حالت زار دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا۔ جوان بیٹی کی موت کے زخم گہرے ہونے لگے۔ خالہ، کل انس بھی لوٹ آیا ہے، آپ عبدالنافع کو دیکھیں، میں ذرا نیچے سن مرید کو دیکھ لوں۔ عابدہ رضیہ بیگم سبحان کی بات پر مسکرا اٹھی۔ سبحان بیٹا، اس نے ساس کی پکار پر پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تم نے ہماری بیٹی کو بہت سکھی رکھا تھا۔ خالہ جان، آپ کا حسن زن، وگرنہ زینہ تو میرے حق میں بہت اچھی تھی، میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی، وہ بہت نیک تھی۔ سبحان نے بھرائی آواز میں بولا اور بلائی منزل کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوے انس، زن مرید ہر وقت بیوی کے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہتا ہے۔ سبحان نے انس کو بیٹھک میں داخل ہوتے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ اور یار، تو کمینے نے مجھے اپکائیوں اور الٹیوں کی فزکس سائنس کیوں نہیں پڑھائی تھی؟ کیا مطلب؟ یار، سوچا محترمہ کی طبیعت اچھی خاصی بگڑ چکی ہے، بلکہ یوں سمجھ جیسے ڈی پی او صاحب سپاہیوں پہ بگڑتے ہیں، بس سمجھ میرے بھی گھر کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ہائے میرے بگڑتے بگڑے حالات اور بیگم کی ناساز طبیعت۔ انس نے تمام قصہ گوئی کے بعد ٹھنڈی آنکھ بھری، جبکہ سبحان اس کی حالت زار پر ہنس رہا تھا۔ دور کے بچے سہانے اپنے پاس آئیں تو رگڑا لگاتے ہیں۔ انس، تیری یہ حالت دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ حنیف مطلوب کو بلوا کر تیری ان کے ساتھ ریس لگواؤں۔ یار، مریضہ سے زیادہ تو مریض لگ رہا ہے، کوئی چھٹی چھٹی سے لطف اندوز ہو یار۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، سبحان نے انس کو مزید چڑھایا۔ سوبی کمینے، تم میرے دکھڑوں کو چھوڑ بس اپنی سنا، جو بات میں نے تجھے بولی تھی وہ کس کھاتے میں ڈالی ہے؟ انس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ یار انس، سچی بتاؤں، مجھے تمہاری خالہ اور تمام اہل خانہ بہت عزیز ہے، مگر میں ذہنی طور پر ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور کمینے تو عدت گزارا ہے کیا جو تیار نہیں ہے؟ خود سوچ، تو ایک معصوم بچے کا باپ ہے جسے تو اکیلا سنبھال نہیں پائے گا، اور والدین تیرے دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید اگر تو نے ابھی سے یہ فیصلہ نہ لیا تو عبدالنافع کے لیے بہت اچھا نہ ہوگا۔ وہ پہلے سے ہی اپنی خالہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، تو یہ فیصلہ کر لے جو عبدالنافع کے لیے بہت اچھا ہے۔ تجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صوبان خاموشی سے انس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب بول بھی دے، ہاں، یا پھر میں اٹھوں ڈنڈا اور بلاؤں سپاہیوں کو تاکہ تجھے موٹر وے کی سیر کروائیں۔ یار انس، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کروں۔ لڑکیوں کے 100 خواب ہوتے ہیں، 100 منگیں ہوتی ہیں، میں اب وہ پہلے والا صبح نہیں رہا ہوں۔ کیوں، تیری دم نکل آئی ہے کمینے، یا تو نے ڈکیتیاں شروع کر دی ہیں؟ انس نے ضد کر بولا۔ صبح نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ انس یار، وقت بدل گیا ہے، دل بدل گیا ہے، امنگیں بدل گئی ہیں، سوچ بدل گئی، میری سینہ چلی گئی ہے۔ صبح نے ٹوٹے لہجے میں وضاحت پیش کی۔ یار میں سمجھتا ہوں، پر پھر بھی یہ سب تیرے اس معصوم بچے کے حق میں بہتر ہوگا، اور تو بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف پلٹنے لگے گا۔ آج تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر یار مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ نہیں، میں تجھے ایک لمحہ اوپر نہیں دوں گا۔ کل تیرا خاموشی سے نکاح ہے، میں صرف 4 دن کی چھٹی پر آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ دوبارہ پیلے کر کے ہی واپس جاؤ۔ انس، بندہ بن جا کمینے، ہتھیلی پر سرسوں جمانے پہ تلا ہے۔ رانی آپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ سب کیسے کریں گی؟ سبران چکرا کر رہ گیا۔ رانی آپا نے تمہارے نکاح پر کبڈی نہیں کھیلنی ہے، لہٰذا تو آپا کی طبیعت کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ چل کل رہنے دے، پرسوں تیرا نکاح ہے، میں ابھی تیرے گھر تیرے ساتھ چلتا ہوں اور تیرے والدین کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ انس یار، علینا شاید راضی نہ ہو،
یار تو کیوں جلد بازی کر رہا ہے؟ علینا کی طرف سے ہاں ہو گئی ہے کیونکہ عبدالنافع آدھی رات اسی کے پاس ہی سوتا ہے، وہ ویسے بھی اس معصوم کی دیوانی ہے۔ پر یار وہ میری دیوانی تو نہیں ہے نا، کم عمر نہ تجربہ کار لڑکی ہے یار، تو کیوں ظلم کرنے پر تلا ہے؟ جب شادی ہو جائے گی تو اسے زینہ کی طرح سکھی رکھے گا تو وہ بھی ہو جائے گی تیری دیوانی۔ مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ نے شادی تو کرنی ہے نا، پھر کیوں نہ اس سے کر جو تیرے بچے کی بھی ہمدرد ہو۔ عرض نے سبحان کو لاجواب کر دیا۔ میں یہ ساری رات بات سوچتا رہا ہوں، اب میں یہ ساری بات گھر والوں سے گوش گزار کر چکا ہوں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب چل نکل یہاں سے اور تیرے گھر چلتے ہیں، میں بول رہا ہوں نا، ایک کام میں تاخیر کیسی؟ انس سبحان کو کھینچتا بیٹھک سے نکال کر خارجی دروازے تک لے آیا۔ یار انس کچھ تو شرم کر، اب ہم بھی بال بچے دار ہو چکے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اور ہم کون سا غیر شرعی کام کر رہے ہیں جو لوگ سوچیں گے؟ سوچنے دے جو سوچنا ہے، ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دونوں دوست گپ شپ کرتے بیٹھک سے نکل کر صحن میں آ گئے تو اس نے ہانک لگائی، امی رانی کو بتا دیجیے گا میں سبحان کے ہاں جا رہا ہوں۔ ارے کیسے جا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم باورچی خانے سے فوراً باہر نکل آئی۔ سبحان پتر میں چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں گاجر کا حلوہ بھی ہے۔ اس سے پہلے سبحان جواب دیتا انس بول پڑا، امی ہم ٹھیک آدھے گھنٹے بعد لوٹ آئیں گے، آپ چائے کے ساتھ شامی کباب بھی بنا لیجیے گا۔ جی خالہ میں عبدالنافع کو اوپر چھوڑنے جا رہا ہوں، ہم کچھ دیر بعد لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ انس تو نے وہاں خود چین سے بیٹھتا ہے نا سبحان کو بیٹھنے دیتا ہے، سبھی مرد کا بچہ ہے تو آج بول دے میری ماں کو کہ ہم دونوں شانہ بشانہ چل کر لوگوں کی زندگیوں میں آسودگی لانے کا موجب بنتے ہیں۔ سبحان مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن جھٹکنے لگا، دونوں جیتے رہو ماشاءاللہ۔ شکر ہے تمہارا بخار اتر گیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک فارس کی واپسی پر پلٹی اور پھیکا مسکرائے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، آپ تو بہت اچھے تیماردار نکلے ہیں۔ اچھا؟ فارس نے صوفے کے اوپر بیٹھتے ہی پاؤں کو بند جوتے کی کیسے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے بستر کی پائنے پر بیٹھ گئی اور اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ فارس گڑبڑا گیا، سب خیریت ہے؟ ایسے کیوں گھوری ہو؟ تمہیں پیارا لگنے لگا ہوں کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کی زبان پھسلنے لگی۔ مختلف مردوں میں پائے جانے والے مختلف گر ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی باقی مردوں سے مختلف ہیں یا پھر یہ سب مہربانیاں وقتی طور پر نچھاور کر کے راستہ بدل لیں گے؟ فارس نے مجسس نظروں سے اسے دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بظاہر صاف شفاف خوبصورت چہرے اندر سے بہت دھندلے ہوتے ہیں، ان کے کردار کی دھند ان کے ساتھ ہی مسافر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور منزل پر پہنچنے سے قبل ہی پسے پش ڈال دیتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں تمہارے ساتھ کروں گا؟ پتہ نہیں، تو بھرائی آواز میں گوئی ہوئی، تم اتنی مایوس کیوں ہو؟ تمہیں بولا تو ہے نا کہ میں فارس ہوں، بابر نہیں ہوں، آئندہ کے بعد اس شخص کا نام میرے سامنے مت لینا۔ اس کی آواز قدرے اونچی ہونے لگی اور باغی پن چھلکنے لگا۔ تم تو محبت کی شادی کی تھی نا بابر کے ساتھ؟ فارس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہادیہ کو قریدنا چاہا۔ آپ نے کل ہاسپٹل میں میری تاریخ پیدائش دیکھی تھی نا؟ ایک 18 سال کی لڑکی ایک 25-26 سالہ مرد کے ساتھ ایک یونیورسٹی میں ایک ہی سال میں کیسے زیر تعلیم ہو سکتی ہے؟ فارس کے دماغ میں اس کی طبی نتائج والا پرچہ لہرایا جو کہ کل اس کی بیماری کی وجہ سے نظر انداز کر گیا تھا۔ میں صرف میٹرک پاس ہوں فارس صاحب۔ کیا فارس کو زوردار جھٹکا لگا۔ جھوٹ، میں نہیں مانتا تم میٹرک پاس ہو، تمہاری گفتگو کی پختگی اور فلسفانہ انداز کسی ایم اے اردو ادب والی شخصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر تم میٹرک پاس ہو تو تم یونیورسٹی میں بابر سے کیسے ملنے گئی، اور تمہاری اس کے ساتھ دوستی کیسی ہوئی، اور کیسے محبت کی شادی بھی ہو گئی، پھر 10 دن بعد اس نے تمہیں طلاق بھی دے دی؟ فارس نے ایک ہی سانس میں تمام سوالات پوچھ ڈالے اور یہ سنہری موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کہانی آپ کو بابر نے سنائی ہے نا، جو کہ مکمل طور پر جھوٹی ہے۔ سچ جاننا چاہتے ہیں تو اسی کی زبانی آپ کو سچ بھی سننے کو ملے گا۔ کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ ہادیہ نے یکدم پوچھا۔ بظاہر صاف شفاف چہرے خوبصورت انداز سے بہت دھندلے ہوتے ہیں، ان کے کردار کی دھن ان کے ساتھی مسافر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور منزل پر پہنچنے سے قبل ہی اسے پش ڈال دیتی ہے۔ فارس نے ہادیہ کی بات واپسی اسی کو لوٹائی۔ ہادیہ کی آنکھیں چھلک پڑیں، میں صرف وقت کا انتظار کروں گی انشاءاللہ، میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ میرے ساتھ ساری عمر گزارنا چاہتی ہو کیا؟ فارس چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور گھمبیر لہجے میں بولا۔ ہادیہ سے اتنے قریب سے دیکھ کر گھبرا گئی، اس نے اشبال آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور بولی، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جہاں تقدیر کا لکھا لے کر جائے گا میں ادھر ہی چلی جاؤں گی۔ فلسفہ اچھا جھاڑتی ہو۔ میٹرک پاس کیسے فلسفہ جھاڑ سکتی ہے؟ اس نے دوبارہ فارس کو لاجواب کر دیا۔ ذہین ہو، چلاک ہو، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ فی الحال تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں سخت تھکن کا شکار ہوں، گزشتہ رات جگہ نے مجھے بہت تھکا دیا ہے اور آج بھی فجر سے جاگ رہا ہوں اور سارا دن شہر کی برف چھانکتا گزری ہے۔
کل چھاونی گھر دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور مجھے نیند بھی پوری کرنی ہے، لہٰذا مجھے برائے مہربانی سونے کی اجازت چاہیے۔ جی ضرور۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ دینے لگی۔ وہ شاباشی کا لباس اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ گویا اس کی منزل کھڑکی کے اس کی پاس اس کی منتظر ہے۔ وہ دوبارہ خیالوں میں کھونے لگی۔ تم نے تمام میڈیسن لے لی ہے نا؟ وہ فارس کی آواز پر پلٹی اور بولے بنا صرف اس بات میں گردن جھٹکی۔ ٹھیک ہے، وہاں کھڑکی کے قریب کھڑی نہ ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی، ادھر صوفے پر چلی آؤ۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، بتی گل کر دینا ورنہ رات روشنی میں میری آنکھ بار بار کھلے گی۔ وہ بستر میں دراز ہوتے ہی ہاتھیوں کو تمام ڈیٹیلز بتا کر دائیں کروٹ پر سونے کے لیے پر تولنے لگا۔ اور ہاں، تمہیں اس بستر پر سونے کی مکمل اجازت اور پورا حق حاصل ہے۔ جب نیند آئے تو چلی آنا، صوفے پہ مت سونا ورنہ سردی میں کٹ کر فوت ہو جاؤ گی۔ میں تو سخت جان مرد ہوں، ٹھٹر کر رات بسر کر لی تھی، مگر تم صنف نازک ہو جو شدت سے رونے پر بخار کو سریعام دعوت سے دے سکتی ہو۔ بستر پر لحاف اور کمبل دونوں موجود ہیں۔ فارس لیٹے لیٹے اسے تمام حفاظتی انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ ہچکچائی۔ اب وہ بات کیا کرنی ہے، یہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔